ایک بادشاہ تھا جسے موت سے بہت ڈر لگتا تھا، وہ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنے دربار کے تمام طبیبوں کو اور اپنی ریاست کے بڑے بڑے حکیموں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ کوئی ایسی دوا تیار کرو کہ جسے کھانے کے بعد مجھے قیامت تک کی زندگی مل جائے۔ آپس میں رائے مشورہ کرنے کے بعد ان تمام حکیموں اور طبیبوں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، فلاں ملک میں کچھ ایسی جڑی بوٹیاں ملتی ہیں کہ جن میں آب حیات کی تاثیر ہوتی ہے۔ اگر آپ وہ جڑی بوٹیاں ہمارے لیے منگا دیں تو ہم انہیں آپس میں ملا کر ایسی دوا تیار کریں گے کہ جسے کھانے کے بعد آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، آپ کے دل سے موت کا ڈر جاتا رہے گا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے فوراً اپنے تمام وزیروں کو بلایا اور 5 وزیروں کو اس کام کی ذمہ داری دی۔ اس نے حکم دیا کہ فوراً تیاری شروع کرو، اس ملک میں پہنچو، بادشاہ کو میرا سلام پیش کرو اور بادشاہ سے کہو کہ میری خاطر وہ ان جڑی بوٹیوں کا انتظام کرے۔ بادشاہ کا حکم سنتے ہی وہ 5 وزیر سفر پر روانہ ہوئے۔ اس ملک میں پہنچنے کے بعد وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے، اپنے ملک کے بادشاہ کا سلام اور پیغام پیش کیا اور کہا، ہمارے بادشاہ کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے ان جڑی بوٹیوں کی ضرورت ہے۔ آپ فوراً ان جڑی بوٹیوں کا انتظام کر دیں تاکہ ہم لے کر اسے واپس روانہ ہو سکیں۔ یہ سنتے ہی وہ بادشاہ قہقہے لگا کر ہنسنے لگا۔ اس نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان 5 وزیروں کو لے جاؤ اور قید خانے میں ڈال دو۔ ان 5 کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ چند دنوں کے بعد بادشاہ نے حکم دیا، ان 5 وزیروں کو نکالو اور فلاں پہاڑی کے پاس لے جا کر ایک خیمہ بنا کر اس کے اندر ان کو قید کر دو اور ان سے کہہ دو کہ جب تک وہ پہاڑی 2 ٹکڑوں میں تبدیل نہیں ہوتی تب تک تمہیں اسی طرح قید میں رہنا ہوگا، تم آزاد نہیں کیے جاؤ گے۔ انہیں گرفتار کر کے ایک پہاڑی کے پاس لے جا کر ایک خیمے میں قید کر دیا گیا۔ اس قید میں نہ کچھ کھانے پینے کا انتظام تھا اور نہ ہی وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ تھا۔ ان 5 وزیروں کو یقین ہو گیا کہ ہم ایسی مصیبت میں آ کر مبتلا ہو گئے ہیں جہاں سے سوائے موت کے ہمیں کوئی باہر نہیں نکال سکتا۔ اب وہ 5 وزیر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے، اے اللہ اس مصیبت کو ٹال دے، اے اللہ ہمیں موت کے منہ سے بچا لے، اے اللہ ہمیں یہاں سے آزادی عطا کر، اے میرے کریم ہماری زندگی کی خاطر اس پہاڑ کے 2 ٹکڑے کر دے۔ وہ رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کے لیے دعائیں کرتے اور پہاڑ کے 2 ٹکڑے ہو جانے کے لیے بد دعائیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا گیا وہ دن رات روتے رہے، روتے رہے، روتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کی رحمت کو ان پر پیار آ گیا۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ایک دن اچانک ایسا زلزلہ آیا، زمین ایسی ہلی کہ ان کے قید خانے کے سامنے وہ جو پہاڑی موجود تھی اس پہاڑ کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس پہاڑ کے 2 ٹکڑوں کو دیکھ کر وہ خوش ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب ملک کے بادشاہ کو پتا چلا اس نے فوراً سپاہیوں کو بھیجا اور کہا ان 5 وزیروں کو لے کر میرے پاس آؤ۔ جب انہیں دوبارہ دربار میں پیش کیا گیا تو بادشاہ وقت کہنے لگا، میں نے جو شرط رکھی تھی تم نے اسے پورا کر دیا، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم اپنے ملک واپس جا سکتے ہو، لیکن میں تمہیں کوئی جڑی بوٹی نہیں دوں گا بلکہ اپنے بادشاہ کو جا کر میرا یہ پیغام سنا دو۔ تم 5 لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کے لیے دعا کی اور پہاڑ کے 2 ٹکڑے ہونے کے لیے بد دعا کی، اللہ نے تمہیں زندگی دی اور تمہاری بد دعا کی وجہ سے اللہ نے پہاڑ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ جاؤ جا کر اپنے بادشاہ کو میرا یہ پیغام سنا دو، اگر وہ ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے تو کسی جڑی بوٹی کے استعمال کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو رعایا کی بد دعا سے بچائے، وہ کسی پر ظلم نہ کرے، وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، کمزوروں، بیواؤں کی مدد کرے، ان سے دعائیں لے۔ اگر رعایا کے حقوق کو بادشاہ ادا کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی عمر میں بھی برکت عطا کرے گا، اللہ اس کو عزت بھی عطا فرمائے گا، اللہ اس کو اقتدار بھی عطا کرے گا اور دنیا سے جانے کے بعد ہمیشہ کے لیے اس کا چرچا ہوگا۔ لوگ نیک کاموں کی بنیاد اسے یاد کریں گے، اس سے محبت کریں گے۔ تو ہمیشہ کی زندگی اگر بادشاہ چاہتا ہے تو کہو رعایا پر ظلم بند کرے اور رعایا کے حقوق کو ادا کرے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہم سب کو بھی حقوق اللہ
اور حقوق العباد ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی پر ظلم کرنے، زیادتی کرنے، گالی گلوچ کرنے، بہتان عائد کرنے، طنز و طعنہ کرنے، کسی کا مذاق اڑانے سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ ہمیں اپنی رضا والی زندگی اور اپنی رضا والی موت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔